اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 83 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 20 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 25 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ اب آج ہی کا دن 25 دسمبر کو جو عیسائی لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنی خوشی کا دن منا رہے ہیں۔ اب اس پہ مختلف انہی کے عیسائیوں کے اپنے ہی اسکالرز میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دراصل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، کیونکہ ایسا بھی ہے کہ عیسائیوں میں سے جو آرمینیائی عیسائی ہیں وہ غالباً 19 جنوری کو، اور جو آرتھوڈاکس ہیں وہ 6 جنوری کو، اور پھر جو مغربی یورپ والے ہیں وہ 25 دسمبر کو یعنی یہ دن مناتے ہیں۔ حالانکہ 25 دسمبر کا سورج دیوتا کے حوالے سے بھی رومی قوم میں ایک خاص دن منایا جاتا رہا ہے، اور اسی پیرائے میں ہمیں تھوڑا سا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ عیسائی جو گروہ ہیں وہ SON سن ڈے نہیں مناتے، بلکہ SUN سن سورج سن ڈے مناتے ہیں۔ تو یہ سورج کو دیوتا ماننا اور یہ پھر یعنی ایک لمبی بحث ہے۔ ابھی ہم آج کے اس موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ 25 دسمبر کا دن ہے اور لوگ اس کو حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نسبت سے بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے بھی یہ پروگرام چونکہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو ایک اہم بات کہ عیسائی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ فوت ہوئے، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے اور اینٹی کرائسٹ کو قتل کریں گے اور پھر دنیا میں امن ہو جائے گا۔ یہی عقیدہ مسلمانوں کے ہاں اس طرح سے ہے کہ وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے اور پھر وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور پھر وہ المسیح الدجال کو قتل کریں گے، خلافت قائم ہوگی، اور ہر جو ان کا ماننے والا ہے وہ ان کے منکروں پر غالب آ جائے گا الی یوم القیامہ، اور پھر ان کی طبعی وفات ہوگی۔ اب قادیانیوں کا عقیدہ تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ واپس نہیں آئیں گے، دوسرا قادیانی گروہ کہتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ اب پچھلے پروگراموں میں آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو قادیانی عقیدے کے مطابق مان بھی لیا جائے بالفرض، تو بھی وہ دوبارہ اسی عمر میں نازل ہوں گے، یعنی جس عمر میں کہ وہ اٹھائے گئے تھے، پیدا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ہندوستان میں اگر پیدا ہو یا افریقہ میں پیدا ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو، اپنا بچپن گزارے، پھر اپنی جوانی اور اپنی پکی عمر میں آئے، تو وہ سچا مسیحا نہیں ہوگا، کیونکہ سچے مسیحا کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ اور اب چونکہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی انتقال ہو چکا، اب وہ سیدہ مریم دوبارہ تشریف نہیں لا رہی، ان کے بیٹے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اسی پیرائے میں کیونکہ پچھلے کئی پروگرام کر چکے ہیں، تو یہ بھی یاد رہے کہ قادیانی جن دو قرآن پاک کی آیات میں سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا استدلال کرتے ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے وہ انی متوفیکا سے وفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 میں سے فلما توفیتنی سے وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فلما توفیتنی کا آپ کو پہلے سے تشریح بیان کر دی گئی کہ وہ تو یوم حشر کا معاملہ ہے، کہ یوم حشر میں تو سب ہی دنیا سے وفات پا کے وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اسی لیے وہ حشر کہلاتا ہے، جمع ہونا، اکٹھے ہونا۔ پھر اب آج ہم بات کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے، جس میں ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ تو اب یہاں پہ ایک یہ بھی بات یاد رہے کہ ان دونوں آیتوں میں وفات کا ذکر ہے، قتل یا صلیب یا مصلوب کا ذکر نہیں ہے۔
حالانکہ نبیوں کو قتل کرنے کا جو ذکر ہے وہ حدیث پاک میں بھی بتایا گیا، قرآن پاک میں بھی بتایا گیا کہ سابقہ قومیں ایسی رہیں کہ جنہوں نے ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا بغیر کسی گناہ کے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، اور اس میں یہ فرمایا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ اب یہاں پہ لفظوں پہ غور کریں، وَيَقْتُلُونَ قتل سے لفظ ہے، النبیین یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، ایک نبی کا ذکر نہیں ہے، ایک سے زیادہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، وہ خواہ بنی اسرائیل والے تھے یا سابقہ قومیں تھیں۔ تو یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ تو یہ ظلم سابقہ امتوں میں بھی جاری رہا، اس کی زیادہ تفسیر اور تفصیل حدیث کے حوالے سے ملتی ہے۔ لیکن جو آیت خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہاں پہ آپ غور کریں کہ وہاں پہ قتل کا لفظ نہیں ہے، مصلوب کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ سلیب، ہاتھوں پہ کیل ٹھونکنا وہ بھی تو قتل ہی تھا اگر وہ ہوتا تو، لیکن وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، شبیہ والی بات بھی یاد رکھنی ہے۔ اور جو آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ یوں ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ۔ تو اب یہاں سے ہم وفات کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر قادیانی عقیدے کو بصورت وفات مانا جائے تو بھی قرآن و حدیث کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ اسی عمر میں زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مار کے جب زندہ ہوا تو اسی عمر میں زندہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کو ذبح کیا اس کے بعد ان کو آواز دی وہ زندہ ہوئے تو اسی عمر میں زندہ ہوئے۔ لہٰذا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وفات کے بعد بھی اگر زندگی ملے تو عمر وہیں سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، اگر 35 سال تھی تو 35 سال سے شروع ہوگی، 40 سال تھی تو 40 سال سے شروع ہوگی۔ جبکہ یہاں پہ قادیانی عقیدہ کیا ہے کہ جی وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ 1835 میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک پنجابی عورت کے بیٹے ہیں، وہ ان کو مسیحا مانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو بھی کوئی پیدا ہو، خواہ وہ افریقہ میں پیدا ہو، خواہ وہ ہندوستان میں پیدا ہو، پیدا ہونے والا سچا مسیحا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن و حدیث سے وضاحت پچھلے پروگراموں میں بھی بیان کر دی گئی۔ اب مزید آپ سنیے کہ آج اگر قادیانی اس ترتیب کا ذکر کرتے ہیں کہ جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اگر 3 باتوں کا ذکر ہے تو یہ آپ دیکھیے گا کہ 55 نمبر آیت میں 3 چیزیں ہیں، انی متوفیکا، پھر دوسرا خاص اشارہ ہے وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، اور پھر تیسرا خاص اشارہ ہے وَمُطَہِّرُکَ اور فوق الذین، یعنی ان کا مفہوم یہ ہے کہ فوت ہونے کا ذکر پہلے فرمایا گیا آیت کے حوالے سے، اور یہ ہے فیوچر کے وعدے، یہ تینوں جو باتیں ہیں یہ فیوچر کے حوالے سے ارشاد فرمائی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے یہ 3 باتوں کا وعدہ ہے، اور ان 3 باتوں کی ترتیب اس آیت میں یوں بیان نظر آتی ہے کہ اے اللہ میں تجھے اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، اور پھر تجھے آسمانوں پہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور پھر تجھے پاک کر دوں گا تیرے یعنی منکروں سے اور کافروں سے، اور تیرے اتباع کرنے والوں کو فوقیت، غلبہ، فتح دوں گا ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو تیرے منکر ہیں۔ تو یہ 3 وعدے تھے جو فیوچر میں ہونے تھے۔ یہ آیت اس وقت ہے، اس وقت کا وعدہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی یہ فرمایا کہ آپ کے لیے یہ 3 باتوں کا وعدہ ہے۔ اب ان 3 باتوں میں سے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ وقوع پذیر ہو چکا ہے، اور ایک انی متوفیکا، اور نمبر 3 وَمُطَہِّرُکَ اور فوق الذین والا وعدہ ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ اب اس کی تشریح مزید آپ سمجھیے کہ تیسری صورت 55 نمبر آیت، ٹھیک ہے، اسی کا جواب تیسری صورت 48 نمبر آیت میں موجود ہے۔ اب جب آپ آیات کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ تیسری صورت کی 45 نمبر آیت سے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دی جانے والی بشارتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 50 تک یہ وہ معجزات ہیں جو حضرت
مریم کو بتائے گئے کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو یہ معجزات عطا کیے جائیں گے۔ اب اسی پیرائے میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 48، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ تو یہ آیت نمبر 48 یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا ثبوت ہے، قرآنی ثبوت ہے، الہامی ثبوت ہے، نص قطعی کا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر سورۃ النساء میں یہ فرما دیا گیا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، پھر سورۃ النساء میں یہ بھی فرما دیا گیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ تو اب اسی پیرائے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے تو آیت نمبر 48 میں آیت نمبر 55 کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی دیکھیے گا باوضو ہو کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ الکتاب اور حکمت کا، اور یہاں پہ ترجمہ کرنے والوں نے کتاب کا ترجمہ قرآن کیا ہے، لیکن قرآن پاک میں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الکتاب، یہاں پہ لفظ قرآن نہیں لکھا ہوا، یہ بھی ایک بات ہے، یہ اہم بات ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ذکر ہے والتورات، اور پھر تیسرے نمبر پہ ذکر ہے والانجیل۔ اب آپ اس کو سمجھیے، غور کیجئے، یہ ہم نے جو آیتیں پڑھیں یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کس نبی پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کب ہوا؟ لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے 600 سال بعد نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اور جب 600 سال پہلے حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا بچپن، پھر ان کی جوانی، پھر وہ معاملات، تو جب سیدہ مریم کو بشارت دی جا رہی ہے تو اس بشارت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو الکتاب وَيُعَلِّمُهُ الکتاب، اس کو کتاب سکھائی جائے گی۔ پھر فرمایا حکمت بھی سکھائی جائے گی۔ پھر فرمایا والتورات، اور تورات سکھائی جائے گی۔ پھر فرمایا والانجیل، اور انجیل بھی سکھائی جائے گی۔ اب آپ غور کریں کہ جب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی جا رہی ہے، تیسری سورت سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے بشارت شروع ہوتی ہے، تو آیت نمبر 45 کے الفاظ جو ہے نا وہ بھی بڑے کمال ہیں، وہ آپ پھر سن لیجئے گا۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ یا مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ، یہ حضرت مریم کو دی جانے والی بشارتیں ہیں جو آگے چلتے چلتے آیت نمبر 48 کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب حضرت مریم کو بشارت دی گئی تو بتایا گیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو کتاب سکھائی جائے گی، اس کو تورات سکھائی جائے گی، اس کو انجیل سکھائی جائے گی۔ اب کتاب اور حکمت، یہاں پہ کتاب کا ترجمہ سب مترجم حضرات نے قرآن کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کا ذکر ہے، لفظ قرآن نہیں فرمایا گیا۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جب سیدہ مریم کو بشارت مل رہی تھی اس سے پہلے انجیل تو نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا، یہ دونوں تو بعد میں آنے والی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اس کے بعد کہیں پھر انجیل نازل ہوئی، اور اس کے بعد کہیں 600 سال بعد قرآن نازل ہوا، تو سیدہ مریم کو جب بشارت دی جا رہی تھی تو اس سے پہلے کون سی کتاب تھی جو نازل ہو چکی تھی؟ وہ تھی تورات۔ اب آپ غور کریں کہ جب سیدہ مریم کو بشارت مل رہی ہے تو ترتیب کیا ہے، پھر غور کریں۔ کتاب کا ذکر پہلے نمبر پہ، پھر حکمت کا ذکر، پھر والتورات، پھر تورات کا ذکر، پھر انجیل، تیسرے نمبر پہ انجیل کا ذکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدہ مریم کو بشارت ملی تو انجیل نازل نہیں ہوئی، قرآن نازل نہیں ہوا، تورات نازل ہو چکی تھی، وہ تھی، لیکن اس کا ذکر دوسرے نمبر پہ کیا گیا،
ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم بھی عطا فرمائے گا، پھر یہ کہ کتاب و حکمت بھی سکھائی جائے گی، اور پھر انجیل بھی سکھائی جائے گی۔ اب آپ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں دیکھیں کہ پہلا ذکر کس کا ہے؟ انی متوفی کا، ٹھیک ہے، اور ادھر آیت 48 میں پہلا ذکر کس کا ہے؟ الکتاب اور حکمت کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر تھے، جب وہ خود ظاہری طور پہ موجود تھے، اس وقت تو قرآن نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور قرآن بصورت کتاب موجود ہوگا اس وقت دنیا میں، تب وہ آئیں گے اور تب ان کی وفات ہوگی، وہ قتل کرنے کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلا اگر انی متوفی کا ہے تو ادھر نشانی بتائی گئی کہ وہ کتاب کا علم جب پا لیں گے، جب قرآن بصورت کتاب دنیا میں موجود ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا پہلی نشانی کے ساتھ آپ میچ کریں۔ پھر دوسری نشانی پہ فرمایا گیا وَرَافِعُکَ إِلَیَّ، اور ادھر کیا ہے؟ وَالتَّوْرَات۔ اب یہاں پہ دیکھیں تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو جو بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اس کا دوسرے نمبر پہ ذکر کیا گیا، اور آج ہمارے لیے جو بات ہو چکی تھی وہ رافعُکَ إِلَیَّ ہے، وہ ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ پھر انجیل کہ تیسرے نمبر پہ ان کو انجیل عطا فرمائی گئی، وہ تو ان کی ظاہری زندگی میں ہی عطا فرما دی گئی، اس کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا جو نمبر ہے والانجیل، وہ ان کی اپنی جسمانی حالت سے متعلق ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو اسی طرح پہ آپ دیکھیں کہ سورہ 55 میں تیسرے نمبر پہ وَمُطَہِّرُ کا ذکر ہے اور فوق الذین کا ذکر ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس پھر اس دنیا میں موجود ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کافروں سے پاک کر دے گا، ان کی اتباع کرنے والوں کو ان کے منکروں پر غلبہ دے دے گا۔ لہٰذا اگر ترتیب پہ غور کیا جائے تو آیت 55 کا جواب آیت 48 میں موجود ہے۔ الکتاب پہلے تھی لیکن عملاً وہ تیسرے نمبر پہ آئے گی، بعد میں وقوع پذیر ہوگی، کیونکہ قرآن الکتاب حضرت عیسیٰ کے بعد اترا ہے، بعد نازل ہوا ہے، بعد کتابی شکل میں آیا ہے۔ تو لہٰذا انی متوفی کا تب ممکن ہوگا جب اس دنیا میں کتاب قرآن بصورت کتاب موجود ہوگا، اور یہی حکمت ہے کہ بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آیت 48 کی جو ترتیب ہے 1 2 3 کتاب تورات انجیل، اس پہ پھر غور کیجئے، اور 55 نمبر میں جو ترتیب ہے انی متوفی کا ورافعُکَ إِلَیَّ ومطہرُکَ، اور پھر بعد میں فوق الذین، ٹھیک ہے۔ تو یہ 48 نمبر آیت 55 نمبر کا جواب ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تورات پہلے تھی اور یہ رافعُکَ إِلَیَّ یہ ہو چکا، ٹھیک ہے۔ پھر انجیل ان کے ظاہری زمانے میں نازل ہوئی، تو یہ جو آخری کافروں کو شکست ہوگی اور ان کے اتباع کرنے والوں کو فوقیت ملے گی، فوق الذین وقوع پذیر ہوگا، تو یہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ظاہری زمانے پہ ہوگا، کیونکہ انجیل ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہاں پہ مطہرو کا بھی ان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہونے والی ہے، ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب قرآن والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد پائیں گے تو پھر اس کے بعد خلافت جو قائم ہو جائے گی، تو پھر انی متوفی کا، تو پھر یہ پہلی نشانی پہلی سے میچ کر جائے گی، اور عملاً ترتیب کے لحاظ سے یہ سب سے بعد میں آئے گی، یعنی تورات پہلے تھی لیکن ذکر دوسرے نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انجیل تھی لیکن ذکر تیسرے نمبر پہ تھا، پھر اس کے بعد قرآن تھا لیکن آیت میں ترتیب پہلے نمبر پہ تھی، کیونکہ یہ الہامی اشارہ ہے، اس کو اللہ کے فضل سے
اور فیضان پیر و مرشد کی نگاہ فیض سے ہی ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس 48 نمبر میں ترتیب کیا ہے اور 55 نمبر میں ترتیب کیا ہے، غور کیجئے گا، سوچئے گا، پھر آپ کو یہ یقین آئے گا انشاءاللہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ بھی ثبوت ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔